ڈاکٹر صاحب ایک المناک خبر بھی ہے اور اس میں سوال بھی ہے کہ چاچا نے اپنے بھتیجے کو اور اپنے بھائی کو لندن سے بلوایا اور اپنے سارے خاندان کے سامنے بھتیجے کو شوٹ کر دیا، اور وہی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر لندن چلا گیا، اور اختلاف کیا تھا؟ جائیداد کا اور وراثت کا۔ تو اس ظلم پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ظلم پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اس مسئلہ کو آپ ایک مسئلہ نہ سمجھیے، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی جائیداد، یہ چلیں تھوڑی زیادہ بھی جائیداد ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں، دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت، بغض، کینہ کو پال کے رکھتے ہیں۔ وہ نفرت، بغض اور کینہ اگلی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں، اور بالآخر یہ مر کے ایک 2.5 گز اور 2.5 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی قبر میں جا کے آرام سے لیٹ جاتے ہیں، ان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ قرآن مجید نے ایک پہلو پر بہت زور دیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میری یہ جو کتاب آگے آ رہی ہے نا، 365 اصول، اس میں کوئی 10 کے قریب اصول میں نے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تناظرات میں دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہمارے سامنے واضح کیوں کی ہے۔ اب قرآن اتنی بڑی آخری الہامی کتاب، اس کا ہر لفظ بامعنی، اس میں دنیا کی حیثیت کو واضح کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا کہ اس کے بارے میں فیصلہ سازی اتنی ہی کرو جتنی اس کی حقیقت ہے۔ آپ یہ ایک ہے چھوٹا سا پیپر ویٹ ہے، آپ سے کوئی کہے کہ یہ میرے ساتھ 1 کروڑ میں سودا کر لیں، آپ کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اس کی حیثیت دیکھو، میں اس کی حیثیت کے مطابق سودا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے، تم یہاں عارضی قیام کے لیے آئے ہو، یہ آزمائش گاہ ہے، اس میں کیے ہوئے ہر عمل کا بدلہ لینا ہے۔ یہاں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہے، جو آئے گا وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ تم سے پہلے بھی آئے اور چلے گئے، 100 سال پرانا کوئی فرد یہاں موجود نہیں ہے، اور 100 سال بعد کوئی فرد یہاں موجود نہیں رہے گا۔ تو یہ پہلو اس لیے سمجھائی ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے اور دنیا کے بارے میں جو حقیقی رویہ ہم وہ اپنا لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص بچہ باہر سے پڑھ کے آیا، پھر اس کو دھوکے سے بلوایا، وہ خوش ہو کے آیا ہوگا کہ پتہ نہیں چچا اور یہ سارے اس سے کیا محبت کا اظہار کریں گے، اور مار دیا اور کہہ دیا کہ یہ لے لیں اپنا حساب، اپنی اس بغض اور حسد کا آخری حد تک انتہا کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا۔ اور باپ کو دیکھیں، وہ اس کی لاش اس نے اب اس کی ان لوگوں، ان رشتہ داروں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بغض اور نفرت کا عالم آپ نے دیکھی کہ اس نے پاکستان میں تدفین بھی نہیں کی، وہ لے کے واپس باہر چلا گیا، لندن کے شہر نا، واپس چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے تدفین کی۔ اب اس کی نسلیں خونی رشتہ داروں اور رشتہ داروں پر لعنت بھیجتی ہوں گی۔ یعنی خاندانی نظام جس کو قرآن قائم کرتا ہے، آپ نے تھوڑے سے ایک ایسے مسئلے سے متعلق جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسا مارا، اس کو ایسا ڈنٹ لگایا کہ وہ پورے تصور کو ہی توڑ کے رکھ دیا۔ اب ان کو آپ 50 دفعہ بھائیوں کے فضائل اور قرآن و سنت سے جو چچا کا مقام وہ بتائیں، ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی میرے ساتھ تو بھائیوں اور چچا نے یہ کیا۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پاکستانی معاشرت اور پاکستانی اخلاقیات کس سطح پر کھڑے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس نہج پر پرورش کریں کہ ان کو بتائیں کہ انسان اہم ہے، اشیاء اتنی اہم نہیں ہیں، اشیاء پھر بن جاتی ہیں، انسان پھر نہیں بنتے۔ اور انہوں نے پھر ایک معصوم جان جس کا بھی فیوچر تھا، جو محنت کر کے آئے تھے، اس کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک معصوم جان کا قتل گویا کہ کعبۃ اللہ ڈھانے کے برابر، گویا کہ پورے انسانوں کے قتل کے برابر، اور کیا کس کے عوض؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے عوض۔ اور ان میں سے کوئی بھی اس زمین پر قابض نہیں رہے گا، وہ تو آگے منتقل ہوتی جائے گی، ان کو وہ 5 فٹ کی ایک قبر ملے گی جس کے اندر وہ اپنے اس کی ایک عذاب بھگتیں گے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔